میں ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ کیا آپ رفع دین کرتے ہیں؟ کیا آپ تقلید کرتے ہیں؟ پھر تو آپ مشرک ہیں۔ آپ 8 رکعت تراویح نہیں پڑھتے، آپ کی نماز صحیح نہیں ہے۔ یہ وہ مسائل ہے جو فروعی ہے اور خود کو اہل حدیث کہنے والے ہمارے بھائی روکیے دیکھیے، اہل حدیث کو بدنام کرنے کے لیے ان لوگوں کی ایک واردات ہے، اور اچھی طرح سے سب لوگ سمجھ لیں۔ یہ لوگ جب بھی اہل حدیث پر کیچڑ اٹھالتے ہیں تو 2-3 مسائل کا نام لیتے ہیں: تقلید، رفع الیدین، آمین، 8 رکعت تراویح۔ یعنی اس طرح سے اہل حدیث کی دعوت کی نمائندگی کریں گے کہ ان کی پوری دعوت انہی مسائل میں سمٹی ہوئی ہے۔ یہ چور لوگ سچ نہیں بولتے بھائی، ان کے جو عقدی مسائل ہیں، ان کی جو شرکیات ہیں، کفریات ہیں، اور جو بدعات و خرافات ہیں، اس پر بھی تو اہل حدیث بات کرتے ہیں۔ لیکن اہل حدیث کی ساری دعوت، ان کی ساری خدمات کو سمیٹ کے رکھ دیا آمین میں، رفع الیدین میں، اور پھر سینے پہ ہاتھ باندھنے میں۔ تو یہ ان کی جو مکاری ہے، میں تمام لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہوں کہ ان مکاروں کی باتوں میں نہ ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا بھائی، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملک کے حالات اتنے خراب ہے، اس میں یہ بحثیں نہیں چھیڑنا چاہیے، تو دارالعلوم دیوبند میں جو آپ نے شعبہ مناظرہ کھول کے رکھا ہوا ہے، بند کر دیجئے اس کو نا۔ آپ اپنے ہم جامعہ سلفیہ میں تو کوئی شعبہ مناظرہ نہیں ہے، بلکہ میں خود مدرسے سے فارغ ہو کر کے آیا تھا تو مجھے خود دیوبندیوں کے ان عقائد کا علم نہیں تھا، یہ تو میں بعد میں کر کے ہم نے پڑھا ہے۔ تو اگر ملک کے حالات اتنے خراب ہیں تو دارالعلوم دیوبند میں جو شعبہ مناظرہ ہے وہ بند کر دیجئے، اور کیوں پھر غیر مقلدوں کے خلاف 35 کتابوں کی سیٹ اپ نکالتے ہیں؟ ہاں، اہل حدیثوں کے خلاف ان لوگوں نے تحفظ سنت کانفرنس سے سارے مسائل کہاں سے شروع ہوئے؟ پورے ملک میں گھوم کر کے جمعیت العلماء والوں نے اہل حدیثوں کے خلاف جمعیت تحفظ سنت کانفرنس کی، اور پوری 50 کتابوں کا سیٹ نکالا ہے، جس کا جواب مولانا رئیس الاحرار ندوی نے دیا ہے۔ تو آپ ہم پر اعتراض کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جو جواب دے رہے ہو تو آپ کی ویڈیوز ہی کا جواب دے رہے ہیں نا۔ تو جو یہ ویڈیوز نشر کر رہے ہیں، جو اس پر کمنٹ کر رہے ہیں، جو ان کو شیئر کر رہے ہیں، ان کو آپ سمجھائیے، یک طرفہ بات کیوں کرتے ہیں آپ؟ اگر آپ کے ہاں ملک کے ان حالات میں جو مسلکی باتیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، تو پھر یہ 2 طرفہ ہو رہی ہیں، یہ ایک طرفہ نہیں ہو رہی ہیں۔ ہم کو آپ مجبور کرتے ہیں جواب دینے کے لیے۔ آپ جب اعتراضات آپ دیکھیے پورے ہندوستان کے اندر دیوبندیوں کو اس سطح پر جواب دینے کا سوائے A+ کے اور کہیں پر آپ کو کوئی پلیٹ فارم ملتا ہے؟ یہ کام تو صرف A+ کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے، اور ہم کو آپ نے مجبور کیا جواب دینے پر۔ تو آپ اعتراض کریں گے تو جواب دیا جائے گا نا۔ آپ اعتراض کریں تو آپ کو ملک کے حالات نہیں یاد آتے ہیں، اور ہم جواب دیں تو آپ کو ملک کے حالات یاد آ جاتے ہیں۔ یہ تو عجیب سی بات ہے بھائی کہ آپ جو ہے وہ آپ مسلک پرستی کریں، آپ فرقہ واریت پھیلائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، ہم آپ کے اعتراضات کا جواب دیں تو ہم فرقہ واریت، مطلب یہ فرقہ واریت کی کون سی تعریف ہے جس میں دیوبندی اعتراض کر کے تو فرقہ واریت کے الزام کے تحت نہیں آتے، ہم اعتراضات کا جواب دے کر کے فرقہ پرست ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہماری بھائی کی حالت پر رحم کرے۔ اصل میں یہ خود ایک طرح کی فرقہ واریت ہے، یہ خود ایک طرح کی فرقہ واریت ہے۔ اس جناب دیکھیے، یہ ہم کو اہل حدیث نے بولنے کو تیار نہیں، کہہ رہے جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں، ہاں اتنا ان کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے کہ اہل حدیث کو اہل حدیث نہیں بول سکتے ہیں۔ بولیں گے جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں، کیونکہ اہل حدیث اگر ہم کو بول دیں گے تو ہماری تعریف ہو جائے گی نا۔ ان کے اندر نفرت برے صغیر ہند پاک میں کہ یہ بولا ہو کہ بھئی فلاں جماعت دہشت گرد ہے، یا فلاں جماعت میں دہشت گردی کی تربیت ہوتی ہے، یا فلاں جماعت کا کوئی آدمی دہشت گرد ہے، نہ تو بریلویوں کو، نہ تو دیوبندیوں کو، نہ تو شیعوں کو، یعنی ہندوستان میں جتنی بھی جماعتیں ہیں ان جماعتوں میں سے نہ تو بحیثیت جماعت کسی کو بولا ہے، نہ تو بحیثیت فرد کسی کو بولا ہے۔ لیکن ان کے علماء نے تو بالکل بھائی کتابوں میں لکھا، اخبار میں ان کے جو دیوبندی طرز کے صحافی ہیں انہوں نے ایسا لکھا، اور اخبار میں لکھا، کتاب میں لکھا، تقریروں میں بیان کیا ہو تو کیا، یہ سب کیا، جا کے پارلیمنٹ میں بھی بولا۔ یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے، اس سینسٹیو مسئلے میں، حساس مسئلے میں تمہاری نفرت کا یہ حال ہے، تمہاری جو ہے بدترین عصبیت کا یہ حال ہے کہ تم نے کچھ نہیں چھوڑا، نہ کاغذ چھوڑا، نہ قلم چھوڑا، نہ اسٹیج چھوڑا، نہ جلسہ، نہ تقریر، نہ کوئی مجلس، نہ خلوت، نہ جلوت، جا کے پارلیمنٹ میں بھی اہل حدیثوں کو دہشت گرد کہا۔ تو اس سے بڑا تعصب اور اس سے بڑی نفرت اور اس سے بڑی ہٹ دھرمی کی اور کیا چیز ہو سکتی ہے بھائی جو ہمارے اوپر الزام لگا؟ تو انہوں نے کہا کہ مشرک اہل حدیث واحد جماعت ہے پوری دنیا میں، واحد جماعت ہے جو تکفیر میں سب سے زیادہ محتاط ہے، سب سے زیادہ تکفیر میں محتاط واحد جماعت اہل حدیث ہے۔ باقی دوسری جماعتوں کا آپ دیکھیں گے وہ تو بالکل فٹافٹ سب کو کافر کر دیے چلے جاتے ہیں، ان کے یہاں لمحہ بھر کی تاخیر نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ جو تقلید شرک ہے بھائی، کس اہل حدیث نے کہا کہ اور کہا کہ تم لوگ مشرک ہو؟ ہندوستان کی کس اہل حدیث نے مقلدوں کو مشرک کہا؟ بھائی بعض اہل علم نے
جو تقلید کی ایک قسم بیان کی. خود شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جس کو یہ لوگ ہمبلی بولتے ہیں, جن کو یہ لوگ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے یہ لوگ ہمبلی, حالانکہ وہ اہل حدیث ہیں, مقلد نہیں تھے, لیکن یہ لوگ بات آتی ہے تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جب ہم حوالہ دیتے ہیں تو یہ لوگ ان کو بھی مقلد بول دیتے ہیں کہ وہ ہمبلی تھے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ قسم بیان کی ہے کہ جو شخص کسی ایک شخص کو اس قدر مان لے, اتنا بڑا متبع مان لے کہ سب کچھ اسی کو شریعت ساتھ مان لے اور جو کچھ وہ کہے گا وہی مانے گا, اس سے ذرا سا بھی ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو, تو ایسا شخص, یہ شرکی عقیدہ, یہ کفری عقیدہ, یہ بات ہندوستان کے اہل حدیثوں نے کی, یہ بات ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی ہے, ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات ہے. لیکن ہندوستان کے اہل حدیثوں نے یہاں کے پائے جانے والے حنفیوں مقلدوں پر یہ فتویٰ نہیں لاگو کیا ہے. انہوں نے بس ایک قسم بیان کی ہے کہ یہ بھی ایک قسم ہوتی ہے جو ابن تیمیہ نے بیان کی ہے, لیکن یہاں کسی کے بارے میں ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا. یہ خود سے اپنے آپ کو مشرک کہتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ اہل حدیثوں نے. کس اہل حدیث نے کیا, کس کتاب میں لکھا ہوا یہ لوگ جو مشرک ہیں؟ آگے بڑھتے ہیں. وہ مسائل ہے جو فروعی ہے اور خود کو اہل حدیث کہنے والے ہمارے بھائی خصوصاً آئی پلس ٹی وی کے زید پٹیل اور ان کی ٹیم کچھ دنوں سے یوٹیوب پر ایک نئے چینل آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل, اس پر مستقل ان فروعی مسائل پر اظہار حق کے نام پر پروگرام کر رہے ہیں. اختلاف کا حل عنوان اور ساری باتیں انتشار والی پڑوس ملک کے علماء کرام کے ویڈیو کلپس بتا کر اس کے جوابات دینے کی کوششیں کر رہے ہیں. ارے میرے عزیزوں, یہاں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھو, کن مسائل میں آپ قوم کو الجھا رہے ہو. کوئی ان بھائیوں کو اور اہل حدیث سلفیوں کے بڑے علماؤں کو سمجھاؤ کہ ملک میں مسلمانوں پر سخت آزمائش کی حالات چل رہے ہیں, ظلم کی انتہا اپنے عروج پر ہے. اچھا کہ آواز اٹھانے کی حالات خراب ہے, حالات خراب ہے تو ایسا ہونا چاہیے, حالات خراب ہے تو ایسا ہونا چاہیے. محبت یہ جو ابھی رمضان میں یہ اذان وقت پہ دینے پہ جو ہے ہنگامہ کر رہے تھے, یہ کون سی محبت بانٹ رہے تھے بھائی؟ یہ مسجد بنانے پہ جو ہنگامہ کر رہے تھے یہ کون سی محبت بانٹ رہے تھے؟ کسی جگہ تراویح کی نماز 8 رکعت پڑھی گئی تو اس پہ ہنگامہ کیے, یہ کون سی محبت بانٹ رہے تھے بھائی؟ یہ حالات خراب ہی کے زمانے میں تو یہ سارا کام انہوں نے کیا ہے اور ہم کو مطلب تبلیغ کر رہے بیٹھ کر کے. گنڈا گردی ساری جو انہوں نے کیا یہ حالات خراب کے زمانے میں کیا اور ابھی رمضان میں اس کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہوا. تو یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. اچھا, یہ جو بول رہے ہیں کہ غیر ملکی علماء کے ویڈیوز کا جواب دے رہے ہیں ہم لوگ, غیر ملکی علماء, سرحد پار کے علماء. بھائی مسلک تو آپ کا ہے نا, مسلک چاہے اس کی تائید اور اس کا بیان چاہے یہاں سے ہو رہا ہو چاہے سرحد پار سے ہو رہا ہو, سرحد بدلنے سے مسلک تھوڑی بدل جاتا ہے, مسلک تو ایک ہی ہے. تو یہ بات کی بھائی, اچھا غیر ملکی علماء کے ویڈیوز جن کا ہم جواب دے رہے ہیں, کیا اس ملک کے لوگ اس کو شیئر نہیں کرتے ہیں, نشر نہیں کرتے ہیں, اس پر کمنٹ نہیں کرتے ہیں؟ گرچہ کہ یہ ویڈیو بنانے والے اس ملک کے نہ ہوں لیکن اس کو نشر کرنے والے. ہاں ارے یہ غیر ملکی علماء اہل حدیث یہاں کے ہندوستانی لوگوں کے سوالات اٹینڈ کرتے ہیں, ان کے جوابات دیتے ہیں, ان کے جوابات دیتے ہیں. فلاں صاحب یہاں سے سوال کر رہے ہیں, ان کو جا کے روکو نا کہ ہمارے ہندوستانیوں کا جواب کیوں دیتے ہو. اچھا, یہ بات بھی پورے طور پہ غلط ہے نا کہ صرف غیر ملکی لوگوں کا جواب دیتے ہیں. بھائی بہت سارے ویڈیوز تو یہاں کے مقامی علماء کے, یہاں کے دیوبندیوں کے مقامی علماء کا ہم جواب دیے, بلکہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی سائٹ سے نکال کر کے اسکرین شاٹ لا کر کے ہم نے جواب دیے. کتنے سارے دارالعلوم دیوبند کے فتووں کا جواب ہم نے دیا ہے. یہ بول رہے ہیں کہ اہل حدیثوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے اس طرح کے حالات میں, دارالعلوم دیوبند والے فتوا دے رہے ہیں. ان کو یاد نہیں آتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند والوں کو سمجھا دیں. وہ فتوا بھی میں انشاءاللہ اسکرین شاٹ لگاتا ہوں اس کا, کہ بولتے ہیں کہ اہل حدیثوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے. ایسے ملک کے حالات میں یہ فتوے دے سکتے ہیں کہ اہل حدیثوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے, اور ہم کو بتا رہے ہیں کہ ہم غیر ملکی علماء کا جواب دیتے ہیں. بھائی ہم یہاں ہندوستان کے بھی بہت سارے لوگوں کا ہم نے جواب دیا ہے. یہاں پر جو گفتگو کرنے کے لیے آتے ہیں لائیو دیوبندی اور دفاع کرتے ہیں اپنے مسلک کا, یہ غیر ملک کے نہیں ہوتے ہیں, تو اسی ملک کے لوگ ہیں جو آ کر کے دفاع کرتے ہیں اس مسلک کا. کیا ہوتا ہے کہ جب تک اپنا والا مار رہا ہے, جب تک اپنا والا جیت رہا ہے تب تک چھوڑے رہو, جب تک اب تک چھوڑے رہو, کچھ نہیں بولو, محبت نہیں, تب تک چلتے رہے گا. جیسے ہی اپنے والوں کو ہار ہونے لگی ایسے جھگڑا مت کرو, چھوڑو, محبت کرو, جھگڑا مت کرو, دونوں بھائی ہے. لیکن ابھی تک مار لے ابھی تک مار لے چل رہا, اور جیسے ہی وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا بیچارہ, جھگڑا مت کرو, دیکھو پولیس آ رہی ہے. تو یہی کام کر رہے ہیں. جب یہاں سے چوٹ پہنچی ہے, لگی ہے, جواب نہیں بن پڑ رہا ہے, تو آ کے کہہ رہے ہیں ابھی تک پیٹ رہے تھے, یہ میدان خالی تھا تو سب اچھا تھا, گالی دے رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے, پارلیمنٹ میں دہشت گرد, سب اچھا تھا, سب کچھ بول رہے تھے. اب جب جواب مل رہا تو کہتے صاحب جھگڑا مت کرو, محبت, السلام علیکم, جزاک اللہ خیر, سبحان اللہ, الحمدللہ, استغفر اللہ, تب یہ چل رہا ہے. یہ
ارے بھائی مسلمانوں، ابھی مزے کی بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بہت بڑی مصیبت ہے. کیا مصیبت ہے؟ کہتے ہیں بھائی مسلمانوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں، یہ گرائے جا رہے ہیں. بھائی گھر گرانے سے پہلے ان کی تاریخ رہی کہ ہماری مسجدیں گرائی ان لوگوں نے. یعنی یہ جو مسلمانوں پہ مصیبت کی آپ بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے میں نے خود فیس بک پہ ڈالا تھا، وہ ویڈیو ڈالا تھا، وہ تصویر ڈالی تھی، جا کے چیک کر لیں، کافی پرانی بات ہے. ان لوگوں نے اہل حدیث کی مسجد تعمیر ہو چکی تھی، کھڑی لے جا کے بلڈوزر چلا کے اس کو جو گروا دیا. یعنی اہل حدیث کی مسجد کو گرا دیا ان لوگوں نے. صرف ایک مسجد کی بات نہیں ہے، ایسی بہت ساری مسجدوں کو ان لوگوں نے کہیں بننے سے روک دیا ہے، کہیں اہل حدیث مسجد کو گرا دیا ہے، کہیں اہل حدیث مسجد پہ قبضہ کر لیا ہے. یہ جو دوسروں کو یہ آمین رفع الدین کی بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ اس پہ فتنہ فساد کرتے ہیں. ارے یار تم لوگ تو جا کے پوری مسجدیں قبضہ کر رہے ہو، تم لوگ بڑی بنی بنائی مسجدیں جا کے گرا رہے ہو. ابھی ایک مسجد میں کسی اہل حدیث نے، جبکہ اہل حدیث کی مسجد میں اہل حدیث کے مطابق خطبہ دے دیا، تو 2-3 دیوبندیوں نے کیا کہ ہماری تو نمازی نہیں ہوئی، ہماری نمازی نہیں ہوئی. میں نے کہا اتنے سارے، میں کہا جاؤ کسی سے فتویٰ لے کے آ جاؤ کہ جو اہل حدیث کی مسجدوں میں آ کے نماز پڑھتے ہیں ان کی جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے. تو اتنا سخت ہے لوگ. آپ بتائیے کسی بھی دنیا کی کسی بھی اہل حدیث مسجد میں رفع الدین کرنے پر کسی اہل حدیث نے، رفع الدین نہ کرنے پر کسی حنفی کو مارا کسی اہل حدیث نے؟ لیکن تمہاری تاریخ موجود ہے کہ رفع الدین کرنے پر تم لوگوں نے ہاتھ توڑے ہیں. آج دنیا کی کوئی مسجد بتا دو کہ آمین نہ کہنے پر کسی اہل حدیث نے کسی کو تنگ کیا، لیکن تمہاری تاریخ موجود ہے کہ آمین کہنے پر تم لوگوں نے مارا پیٹا ہے. آپ کہیں بھی اہل حدیث مسجد میں ان سب مسائل کو لے کے کسی اہل حدیث نے کوئی انتشار نہیں کیا، لیکن ان کی پوری تاریخ رہی. انہوں نے آمین پہ جھگڑا کیا ہے، انہوں نے رفع الدین پہ جھگڑا کیا ہے، انہوں نے جمعہ کے خطبے کو لے کے جھگڑا کیا ہے، انہوں نے جو ہے افطار کے ٹائم کو لے کے جھگڑا کیا ہے، ہر مسئلے کو. حتیٰ کی جنازہ کی نماز میں میت سامنے، وہاں پہ ان لوگوں نے جھگڑے کیے، وہاں پر ان لوگوں نے جھگڑے کیے کہ کون پڑھائے گا. اتنے بڑے جو ہے فتنہ شرانگیز یہ لوگ، اور یہ الٹا الزام دیتے ہیں اہل حدیثوں کو کہ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. امریکہ جو آتنکی ہیں اور سلفیوں کو جو قتل کر رہے ہیں، اور مطلب بری طرح قتل کر رہے ہیں، اور یہی جو اعمال ہیں، یعنی جن کو کہتے ہیں نا کہ ہم تو فروعی مسائل ہیں اور ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہی فروعی مسائل پر عمل کرنے کی وجہ سے ہی سلفیوں کا قتل ہو رہا ہے، اور دن دہاڑے ہوتا ہے اور آئے دن ہوتا ہے. اور میڈ ان امریکہ جو آتنکی ہیں افغانستان میں جو حکومت کر رہے ہیں، یہ کرتے ہیں. کبھی ان کی محبت پھڑکی، کبھی ان کی محبت جاگی کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا تو دفاع کرتے ہیں، یا خاموش رہتے ہیں، یا تعویل کرتے ہیں. دفاع یا خاموشی یا تعویل، 3 کے بعد کوئی چوتھا نہیں ہے ان کا. اور اس کے بعد میں یہاں بڑے آئے محبت جھاڑنے. صحیح. بہت اہم بات ہے کہ ان مسائل پر اہل حدیثوں کا قتل ہو رہا ہے. افغانستان میں ان کو جان سے مارا جا رہا ہے. شیخ شعبان نے بہت اچھا نکتہ ہے، اس پر ان کا منہ نہیں کھلتا ہے کہ اس کی جو ہے مذمت کر دیں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اہل حدیثوں کی جان لی جا رہی ہے، ان کا قتل ہو رہا ہے. اور یہاں اہل حدیث صرف بات کر لے، وہ بھی دیکھیں اہل حدیث ابتدا نہیں کر رہا ہے. ان لوگوں نے ایسی ویڈیوز بھر دی ہیں یوٹیوب پہ، ایسی ویڈیوز کی قطار لگا دی ہے، آئے دن لوگوں کو شیئر کرتے ہیں، بتاتے ہیں سب کچھ. ایسے میں وہ بھی اہل حدیث کی اتنے سارے یوٹیوب چینل ہے، اتنے سارے ادارے ہیں، خود ہمارا اتنا سارا یوٹیوب چینل ہے، صرف ایک جگہ، وہ بھی ہفتے میں ایک دن، وہ بھی کبھی کبھار جزوی طور پر کوئی بات آتی ہے، مستقل ٹاپک لے کے بھی اس جو ہے بات نہیں، بہت 1-2 ٹاپک پہ بات ہوئی ہے. اتنا معمولی دفاع کرنے پر یہ اس طرح سے جو ہے آگ اگل رہے ہیں کہ امت میں انتشار تو آپ لوگ کر رہے ہیں. اور آئی پلس کا اکیلے یہ کام تھوڑی نہ ہے. مطلب اظہار حق جو ہے وہ ایک ہمارے کاموں میں سے ایک کام ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیے کتنے زمانے تک کے ہم مرتد لوگوں سے، ایکس مسلم سے، الگ الگ مذہب کے ماننے والوں سے ڈیبیٹ کرتے رہے ہیں، آئی پلس کے اسی اسٹیج پہ کرتے رہے. ابھی بھی کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گفتگو کے درمیان میں اس طرح کے لوگ آتے ہیں، ان سے گفتگو ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو شعبے ہیں دین کے، تمام شعبوں پر تو آئی پلس پہ کام ہو رہا ہے. فقہ کے شعبے پر کام ہو رہا ہے، عقیدے کے شعبے پر کام ہو رہا ہے، منہج کے شعبے پہ کام ہو رہا ہے، اخلاق پر کام ہو رہا ہے، خواتین کے لیے اسٹریم چل رہی ہے، نوجوانوں کے لیے اسٹریم چل رہی ہے. تو زید بھائی کا ماشاءاللہ آئی پلس پہ جو ریپلائز کا چینل ہے، اس میں جو اسلام کے خلاف اعتراضات ہو رہے ہیں اس کا باقاعدہ جواب دیا جا رہا ہے. یہاں پر بھی بہت سارے اس کے جوابات دیے جاتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہو بھائی؟ ہم لوگ تو سب کر ہی رہے ہیں جتنا ہماری استطاعت میں ہے، طاقت میں، وسعت میں، جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے. ہر شعبے پر تو کام ہو ہی رہا ہے.
ارتداد کے مسئلے پر عملی سطح پر بھی میں خود ذاتی طور پہ نیچے زمین سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. ایسے بہت سارے ارتداد کے کیسز میرے پاس آئے ہیں, کاؤنسلنگ کی ہے, میں ایسے ہی پہ رہتے ہوئے بہت ساری اس طرح کی لڑکیوں کی ذہن سازی کی ہے, کاؤنسلنگ کی گئی ہے ان کی. تو آپ ہم کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم تو کر ہی رہے ہیں ہر سطح پر کام الحمدللہ. یہ کہنا کہ ہم صرف یہی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے, یہ آپ کا الزام ہے. بارک اللہ. جی زید بھائی کچھ بول رہے تھے. اور حقیقت میں آئی پلس ٹی وی ریپلائز میں ہم کیوں جواب دے پا رہے ہیں؟ بنیادی بات کیا ہے کہ ہم بندے ہوئے نہیں کسی مسلک سے. اگر یہ بوجھ ہوتا نا کہ ہم اگر کوئی مسلک سے بندے ہوئے ہوتے, حنفی مسلک کے ہیں مان لو, شافی مسلک کے ہیں, بھائی اتنی آسانی سے ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جب کوئی بات علماء کی, کوئی بات فقہا میں, فقہ میں کوئی بات آ جاتی ہے کہ کوئی بات جس پہ ایکس مسلم لوگ یا اسلام پہ اعتراض اٹھانے والے وہ لوگ اس کو لے کر ایشو بنائے ہوئے, مدعا بنائے ہوئے, تو ہم لوگ تو بہت آسانی سے پلڑا چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی علماء انسان ہے, ان سے بھول ہو سکتی ہے, ہم اس عالم کی بات کو لیں گے جو قرآن سنت کی بات کہتے ہیں. تو ہم وہ بہت آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں. ضعیف حدیث کو لے کر کے کوئی اعتراض ہوتا ہے, بہت آسانی سے بول دیتے ہیں تو حدیث ضعیف ہے. کیوں؟ اہل حدیث ہے اس لیے. کیوں ہم لوگ اتنا آسانی سے آئی پلس ٹی وی ریپلائز اتنا کامیاب کیوں ہے اللہ کے احسان سے؟ اس لیے کامیاب ہے کہ ہم لوگ وہ جواب کیوں دے پاتے ہیں, کیونکہ ہم اس چیز میں یہ ساری چیزوں کے شکار نہیں ہیں. جب شرکیہ کوئی بات ہوتی ہے, کوئی غلط بات ہوتی ہے ہمارے نزدیک کی, تو ہم اس کو کلیئرلی بول دیتے ہیں کہ قرآن سنت سے ثابت ہی نہیں. ہمارا تو جواب ہو گیا, وہی جواب ہے ہمارا. ہاں, تو یہ جو کہہ رہے ہیں ارتداد کے تعلق سے, تو الحمدللہ آئی پلس ٹی وی وہ کام کر رہا ہے اللہ کے احسان سے الحمدللہ. جی آگے آپسی اختلافات کا تماشا فرقہ پرستوں کے سامنے کر کے انہیں مزید موقع مت دیں. امت کو توڑنے کے بجائے جوڑنے کی کوشش کریں. اس سے پہلے کہ انتشار کا سلسلہ شروع ہو جائے اس سلسلے کو بند کریں. کوئی یہ پیغام آئی پلس ٹی وی اور اہل حدیث کے سنجیدہ علماء و ذمہ داران تک پہنچائے تاکہ یہ امت مزید بکھرنے سے بچ جائے. یہ وقت اتحاد کا ہے, اتحاد کی کوششیں اور فکریں کریں. اچھا, یہ پیغام ان کو پہنچانا تھا, اسٹریم تو اوپن ہے نا, یہیں آ کر کے کیوں نہیں سمجھا دیے؟ اس کے لیے ویڈیو بنا کر کے کیوں خود فرقہ پرستی پھیلانے میں ملوث ہو گئے؟ بھائی یہ خود فرقہ پرستی پھیلانی تھی, اس وجہ سے تو نا پورا ویڈیو بنا رہے ہیں, ورنہ آپ اسٹریم میں آ کر کے ہم کو سمجھا دیتے. آئی پلس ٹی وی کا نمبر لکھا ہوا ہے, اس سے بات کر لیتے. ہم لوگ کوئی خلا سے تو بات نہیں کر رہے ہیں, ہم لوگ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں. تو آپ کو ویڈیو بنانے کی ضرورت کیوں تھی؟ آپ آتے آئی پلس, آپ اسٹریم میں آ کر کے ہم کو سمجھا دیتے یہ بات. اصل مسئلہ یہ کہ یہ بھی نا ایک پوائنٹ اسکور کرنا چاہتے ہیں اپنے مسلک کے حق میں بس, اور اہل حدیث پر الزام لگانا چاہتے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر یہ مخلص ہوتے اپنی اس دعوت میں تو آ کر کے تنہائی میں ہم کو سمجھاتے, اسٹریم میں آ کر کے یہ بات ہم کو سمجھاتے, دو بدو گفتگو ہو جاتی تھی ان سے. ماشاءاللہ بہت بہترین جواب دیا تمام اہل حدیث علماء نے. جو یہ پروپیگنڈا ویڈیو تھا جو آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل کے خلاف بنایا گیا تھا, جزاکم اللہ خیر تمام علماء کرام کا.